أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم محبت کے ساتھ درود شریف پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں تمہارے لیے بہترین نمونۂ عمل ہے۔ اگر تم اپنی زندگی کو کامیاب کرنا چاہتے ہو، دینی اعتبار سے ہو یا دنیاوی اعتبار سے، ہر طرح سے اگر کامیابی ملے گی تو حضور کی سنتوں پر چلنے سے تمہیں کامیابی ملے گی۔ اس لیے ان کی زندگی تمہارے لیے بہترین نمونۂ عمل ہے۔ اور ان کی زندگی کا کون سا حصہ لیا جائے؟ ایک انسان کی پرسنل زندگی ہوتی ہے کہ وہ اپنے آپ میں کیسے ہیں۔ ایک انسان کی عائلی قبائلی زندگی ہوتی ہے کہ وہ اپنے پورے قبیلے اور خاندان میں اس کا کیا معیار ہے، وہ کیسے سب کے ساتھ سلوک کرتا ہے۔ اور ایک انسان کی زندگی ہوتی ہے تو مشترک خانگی زندگی ہوتی ہے، یعنی اپنے گھر میں اس آدمی کا، اس ہستی کا کیسا رول ہے، کیا برتاؤ۔ بہت سے لوگ دنیا والوں کے سامنے تو بہت صاف شفاف کپڑے پہن کر، شاندار قسم کی دھوتی کرتا پہن کر، سفید لباس میں آتے ہیں کہ جب میں نیچے سے لے کر اوپر تک سفید ہوں، اور سارے لوگوں کو ایسی اچھی باتیں بتا دیتے ہیں کہ یہ کوئی ایسا لگتا ہے کہ یہ کوئی انسان نہیں ہے، کوئی فرشتہ اوپر سے اتر آیا۔ تو پبلک اس کو چاہتی ہے کہ ہاں صاحب بہت اچھا۔ مگر اسی آدمی کے کیریئر کو جب دیکھا جاتا ہے پرسنل، تو پتہ چلتا ہے کہ یار یہ انسان جھوٹ بہت بولتا ہے۔ ہم لوگ پبلک کے سامنے تو بہت اچھا بول کے گیا، سب نے ان کی بات کو پسند کیا، ان کے رجحانات کی تعریف کی، مگر پرسنلی وہ انسان بہت جھوٹ بولتا ہے، ایک دوسرے کو لگاتا پھنساتا ہے۔ پرسنلی وہ انسان لوگوں کے حق مار لیتا ہے، حق دبا لیتا ہے اور سرکش ہے، بہت ساری برائی ہے پرسنلی۔ اس کی پرسنالٹی اس قابل نہیں کہ اس کی بات مانی جائے۔ پھر ایک آدمی عوام کے سامنے، پبلک کے سامنے تو بہت اچھا ہوتا ہے، مگر اپنے گھر والوں کے سامنے جب آتا ہے تو گھر میں آ کے بیوی کو گالی، بچوں کو گالی، مار کوٹ، یہ کہاں ایسا کیوں ہے، ایسا کیوں ہے، خوب ہنگامہ کرتا ہے۔ تو باہر والوں کے سامنے تو 7 سلام عرشی اور 7 سلام فرشی کرتے تھے لوگوں کو، السلام علیکم، اور کیسے ہیں حضرت، اور کیا حال ہے آپ، خوب اچھی طرح محبت سے لوگوں کے ساتھ پیش آتے تھے، مگر گھر میں گھستے ہی آپ کو جلال کہاں سے آ گیا؟ تو گھر میں جانے کے بعد آپ کی پرسنالٹی، آپ کی شخصیت مجروح ہے، اور آپ اس قابل نہیں کہ آپ کی باتوں کو فالو کیا جائے۔ لوگوں کے سامنے، لوگوں کو دکھانے کے لیے آپ بہت اچھا اخلاق پیش کرتے ہیں، بہت اچھا برتاؤ کرتے ہیں، بہت اچھی سیرت و کردار کے مالک بنتے ہیں، آہستہ آہستہ چلتے ہیں،
گردنیں جھکا کے چلتے ہیں، سر جھکا کے چلتے ہیں، ادھر ادھر لوگوں کو نہیں دیکھتے، راستہ چلتے ہوئے روڑے کو، کانٹے کو، پتھروں کو تو اٹھا دیتے ہیں، پھینک دیتے ہیں، سڑک سے باہر کر دیتے ہیں کہ آنے جانے والوں کو تکلیف نہ ہو، مگر گھر میں جانے کے بعد انسان اچھا نہیں ہے، گھر والوں کے ساتھ اس کا برتاؤ اچھا نہیں۔ میرے نبی فرماتے ہیں خیرکم خیرکم لأہلکم، تم لوگوں میں سب سے اچھا وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ سب سے اچھا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہمارا اور آپ کا ملن تو ایک منٹ کے لیے ہوگا، تو ایک منٹ کے لیے آپ بھی ہمارے سامنے فرشتوں کی طرح کھڑے ہو جائیں گے، میں بھی آپ کے سامنے فرشتوں کی طرح ایک دم ہاتھ باندھے رہوں گا، تو آپ سمجھیں گے مولانا صاحب بہت اچھے گئے۔ منٹوں منٹوں میں ملاقات ہونے کے بعد آپ کی پرسنالٹی، آپ کی شخصیت، آپ کا کیریئر، آپ کی سیرت، آپ کا کردار ہمارے سامنے میں کیا کھل کے آ پائے گا منٹوں کی ملاقات میں یا گھنٹوں کی ملاقات میں، یا میرا آپ کے سامنے میں کیا کھل پائے گا؟ کچھ نہیں۔ ہاں، گھر والوں سے پوچھو کہ گھر میں ان کا کیا حال ہے جو 24 گھنٹہ ان کا گھر میں گزرتا ہے، رات گھر میں، صبح گھر میں، شام گھر میں، کہیں بھی جاتے ہیں تو لوٹ کے گھر میں ہی آتے ہیں۔ تو اگر گھر والوں کے ساتھ ان کا برتاؤ اچھا ہے تو سمجھ لیجئے کہ وہ اچھا ہے، اگر گھر والوں کے ساتھ ان کا برتاؤ اچھا نہیں ہے تو سمجھ لو کہ گھر میں تو خراب ہے، باہر دکھاوا ہے، ان کا برتاؤ اچھا نہیں ہے۔ اس لیے ہر آدمی کی سیرت اور ہر آدمی کا کیریئر ایک دوسرے کے لیے آئیڈیل نہیں ہو سکتا ہے۔ اسی آدمی کا سیرت، کردار، اسی آدمی کی زندگی ایک دوسرے کے لیے آئیڈیل ہو سکتی ہے، جو انسان، جو شخصیت، جو پرسنالٹی، جو ویکتی اپنے گھر والوں میں بھی اچھا ہو اور سماج والوں کے لیے بھی اچھا ہو، ہر آدمی کے ساتھ ان کا برتاؤ اچھا ہو، ہر شخصیت کے ساتھ ان کا برتاؤ اچھا ہو، وہی اچھا ہے۔ میرے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی ایک جھلک دیکھیے آپ، جب آپ گھر سے باہر نکلتے تو سر مبارک زمین پر تک رہی ہوتی، جب آپ چلتے تو باروب چلتے اور ایسا لگ رہا ہوتا کہ کہیں اونچائی سے نیچے کو اتر رہے ہیں، اور ادھر ادھر تاک جھانک نہیں کرتے، ایسا باروب آپ کی چال ہوتی کہ لوگ تھوڑی دیر کے لیے تھمک کے رک جاتے اور ان کو ایک بار دیکھنے کے لیے مجبور ہو جاتے کہ دیکھے تو صحیح۔ پھر اسی چال میں اگل بغل لوگوں سے جب سامنے ہوتا، ملاقات ہو جاتی تو پہلے حضور سلام کر دیتے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور چاہے ان کے سامنے آنے والا انسان بچہ ہے، بوڑھا ہے، جوان ہے، امیر ہے، غریب ہے، یہ نہیں دیکھتے، کوئی بھی ان کے سامنے آتا تو پہلے وہ سلام فرماتا۔ سمجھ گئے؟ اب آپ کہیں گے سلام کیا چیز ہے بھائی؟ سلام کیا چیز ہے؟ نہیں کہتے کیا ہوا؟ نہیں، سلام ہماری شریعت میں بہت بڑی دعا ہے۔ سلام اسلام میں ایک بہت بڑی دعا ہے، اور دعا سے زیادہ ایک بہت بڑا ریسپیکٹ، تعظیم اور احترام کا ذریعہ ہے کہ آپ نے اگلے کی عزت کی۔ سمجھ گئے؟ کیا ہے السلام علیکم؟ آپ کو اللہ سلامتی عطا فرمائے۔ کتنی بڑی دعا ہے سلامتی، اس میں کسی بارے میں نہیں کہا گیا کیسی سلامتی، جان کی، صرف مال کی، صرف گھر کی، صرف محلے کی نہیں، آپ کو سلامتی، یعنی آپ کا پورے آپ کو سلامتی ہو، آپ کو بھی، آپ کو گھر کو بھی، آپ کے محلے کو بھی، آپ کے ملک کو بھی، کیونکہ جب ہمارا ملک ہی صحیح رہے گا تو ہم کیسے صحیح رہ پائیں گے، ہمارا محلہ ہی صحیح نہیں رہا تو ہم کیسے صحیح رہ پائیں گے، ہمارا گھر والا ہی صحیح نہیں رہا تو ہم کیسے صحیح رہ پائیں گے۔ اس لیے السلام علیکم کا مفہوم ایک آدمی کے لیے سلامتی کا پیغام لے کر نہیں آتا، بلکہ جس کو سلام کیا جاتا ہے وہ اس آدمی کے حوالے سے
گھر کو بھی سلامتی آتی ہے، محلے کو بھی سلامتی آتی ہے، ملک و ملت کو بھی سلامتی آتی ہے۔ اس لیے اسلام میں فرمایا گیا افشوا السلام بینکم، آپس میں ایک دوسرے کو سلام کرو تاکہ سلام کی بنیاد پر تمہارے گھر میں بھی سلامتی پہنچ جائے، تمہارے گاؤں میں بھی سلامتی پہنچ جائے، تمہارے ملک میں بھی سلامتی پہنچ جائے، اور جب تمہارا سب کچھ سلامت رہے گا تب تم بھی سلامت رہو۔ اور گاؤں میں آگ لگی ہوئی تو ہمارے کو کیا سلامتی ملے گی بھیا بتا؟ جیسے کسی شاعر نے کیا خوب کہا، گاؤں کے سارے لوگ ہی آتش پرست تھے۔ آتش پرست سمجھ رہے؟ آگ کی پوجا کرتے تھے۔ تو آگ کی پوجا کب ہوگی؟ جب آگ جلے گا تبھی تو پوجا ہوگی، اور جب آگ کو بجھا دیں گے تو پوجا کیسے کریں گے؟ کس کی کریں گے؟ تو شاعر نے کیا کہا، گاؤں کے سارے لوگ ہی آتش پرست ہیں، آگ کے پجاری ہیں، گھر جل رہا تھا میرا اور سمندر قریب تھا۔ گھر جل رہا تھا میرا، سمندر قریب تھا، یعنی گھر میرا جل رہا ہے، وہ آگ کی پوجا کر رہے ہیں، اور سمندر پانی بھی سامنے ہی ہے، وہ میرے گھر کی آگ نہیں بجھا رہے، وہ تو اس کی پوجا کرنے لگے۔ یہ نہیں دیکھا کسی کی آتما جل رہی ہے، یہ نہیں دیکھا کسی کی آبرو جل رہی ہے، یہ نہیں دیکھا کسی کی شخصیت جل رہی ہے، یہ نہیں دیکھا کہ ایک فیملی تباہ و برباد ہو رہی ہے، وہ تو اس کو پولیٹکس کا ذریعہ بنا کر پوری دنیا میں ہنگامہ کر رہا ہے۔ اس کا نام پوجا ہے، یہ کہ نہیں پوجا کرنے لگے، اس کو ایشو بنا دیا، اس پر سیاست کرنے لگے، اس پر پولیٹکس ہونے لگی۔ یہ نہیں دیکھا کہ اس آدمی کے گھر کی عزت کسی طرح بچ جائے، اس کے گھر میں کھانا نہیں تو کھانا پہنچ جائے، اس کے گھر میں پریشانی ہے تو پریشانی دور ہو جائے، اس کے گھر میں دکھ اور تکلیف ہے، دکھ اور تکلیف کا خاتمہ ہو جائے۔ کوئی آدمی درد کا مداوا اور علاج کرنے کے بجائے اس کو پولیٹکس کا ایشو بنا لیتا ہے نہیں؟ کہ کتا کو بھی آپ کے راج میں ہی چوٹ لگ گیا صاحب، ارے تو آپ بھی تو اس کے علاج کا کچھ نہ کچھ انتظام کر سکتے ہیں، کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے؟ 100 روپیہ میں کتے کا علاج ہو جائے گا، لیکن آپ نے بجائے علاج کرنے کو اس کو ایشو بنا دیا۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ کے دل میں بھی پبلک سیوا کی ہمدردی نہیں ہے، اور میں ڈاکٹر کو بلانے سے پہلے آپ اس کی خود حفاظت کرنے کی کوشش کرتے۔ آدھا ڈاکٹر تو انسان کی انسانیت ہے یار، آدھا ڈاکٹریت، آدھا علاج انسان کی ہمدردی ہے۔ اسی لیے کسی شاعر نے کیا کہا، ان کے آ جانے سے آ جاتی ہے منہ پہ رونق، ان کے آ جانے سے آ جاتی ہے منہ پہ رونق، تو وہ سمجھتے ہیں کہ بیمار کا حال اچھا ہے۔ کیا مطلب؟ ابھی آپ کے آنے سے آپ ڈاکٹر نہیں ہیں، پیسے نہیں دے رہے، علاج نہیں کر رہے، انجیکشن نہیں لگا رہے، دوا نہیں دے رہے، لیکن آپ غریب انسان کے گھر پہ آپ آ گئے، ایک مرے ہوئے سڑے ہوئے پریشان حال انسان کے گھر آپ آ گئے، تو آپ کے آنے سے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی کہ صاحب آپ آ گئے، صاحب آپ آ گئے میرے گھر، اس کٹیا میں، اس غربت زدہ گھر میں، جہاں بیٹھنے کے لیے آپ کے لیے کرسی بھی نہیں ہے، آپ کے سامان کے لیے میرے پاس کوئی جگہ نہیں ہے، آپ آ گئے تو ہم تو ایسے ہی اچھے ہو گئے۔ اب ڈاکٹر تو کب آئے گا نہیں آئے گا، ان کے آ جانے سے آ جاتی ہے منہ پہ رونق، تو وہ سمجھتے ہیں کہ بیمار کا حال اچھا ہے۔ میرے سرکار ایک ایک بیمار کو پوچھنے خود جاتے تھے، خود جاتے تھے، یہ نہیں کہتے تھے کہ جا تو پوچھ کیا کیسا ہے، تم دیکھ کر آؤ کیسا ہے، تم دیکھ کر آؤ کیسا نہیں، خود میرے سرکار بیماروں کا حال پوچھنے جاتے تھے، سمجھ گئے۔ اور بہت ساری باتیں اللہ تعالیٰ ان کی سیرت طیبہ پر عمل کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔